ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا، اور اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس کے حوالے سے معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا، اور 400 سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم پر نکالا اور کہاں لے کر گئے۔ ناظرین، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والوں میں ثابت ہوئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں انتہائی زبردست بادشاہت عطا فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کے رہائی کی ریکویسٹ کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان کا میسج پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں، ان کے بھائی ہیں، جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ جو کرتا ہے نا، یہ کرتا لے کر جاؤ اور بابا جان کے چہرے انور پر اس کو ڈال دو، تو ان کی بینائی آئی سائٹ جو ہے نا وہ واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے ساتھ میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا بکری کے خون سے رنگا کرتا ہی بابا جی کے پاس میں لے کر گیا تھا، جس سے میرے بابا کو تکلیف ہوئی تھی، اور آج جب میں یہ کرتا بابا جی کے پاس لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، تو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے ان کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت الفاظ میں بیان کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا سٹیا گیا ہوں، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا، تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی آئی سائٹ واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں کی وجہ سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام با ادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ تو یہودا نے کہا نہیں ابا حضور، یہ آپ کے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ ناظرین، سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا
اے اللہ کے نبی ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا، دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بیٹے اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا لیکن ابھی جائز نہیں ہے۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان یہ آپ کے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی، بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی حکمت اور علم والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں پر آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے پرملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت ہو۔ آخر اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کے جسم اطہر کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ان کے آباء و اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ دوستو، یہ تو تمام معلومات تھی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ قرآن میں سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو اس واقعے کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ واقعہ اور یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔